السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور بہت معذرت خواہ ہوں کہ آپ سب کو جو ہے وہ ناول کی طوالت کی وجہ سے کافی پریشانی ہوگی، کیونکہ اس کی کم از کم بھی 45 سے 47 ایپیسوڈ ہیں جو میں کور بھی کروں تو کم از کم بھی 35 سے 40 ایپیسوڈ میں جو ہے یہ ناول کمپلیٹ ہوگا۔ تو ابھی اس کی کافی ایپیسوڈ جو ہیں وہ باقی ہیں، اور میں پہلے جو ایک دن میں 2 ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی تھی اسی حساب سے مجھے لگتا تھا کہ 20 دن میں یہ ناول کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن فی الحال کافی دن تک ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں ایک دن میں 2 ایپیسوڈ اپلوڈ کر سکوں۔ کوشش کروں گی، اگر کامیاب رہی تو انشاءاللہ 2 ایپیسوڈ بھی اپلوڈ کر دوں گی، لیکن فی الحال تو ایک بھی کافی مشکل ہو جاتی ہے۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے کومل اقبال نے۔ کہانی کا نام ہے دست گزرگر۔ مصنفہ ہیں فوزیہ یاسمین۔ قسط نمبر 18۔ جو مرحلہ اتنا دشوار لگ رہا تھا وہ اتنی خوش اسلوبی سے انجام پا رہا تھا کہ عالیان سمیت ریاض غفار کی بھی ساری فکریں دور ہو گئی تھیں۔ ماموں جان حامد کا رشتہ لے کر نہیں آئے تھے بلکہ مٹھائی لے کر بات پکی کرنے آئے تھے، اور رشتوں میں اتنی دنیا داری دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ ریاض غفار نے بھی اسی وقت سب کا منہ میٹھا کروا دیا۔ توقع کے عین مطابق ماموں جان نے فوراً ہی شادی کی تاریخ مانگ لی۔ اس پر ریاض غفار تھوڑا سا ہچکچا گئے۔ ان لوگوں کے پرزور اصرار پر انہوں نے 1 ماہ بعد کی تاریخ دے دی، جس پر شگفتہ غفار بھی گھبرا گئیں۔ مگر پیسے کی فراوانی ہو تو شادی کی تیاری میں کون سا وقت لگتا ہے؟ 1 ماہ کے اندر اندر انہوں نے تمام انتظامات بڑے بہترین انداز میں کر لیے۔ عالیان کے پاس بزنس کو دیکھنے کے بعد بہت کم وقت بچتا تھا کسی اور چیز پر دھیان دینے کا، مگر بریرہ کے کھلتے چہرے نے جیسے عالیان کے اندر ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ سارا دن آفس میں سر کھپانے کے بعد بھی شام میں اتنا چاقو چوبند ہوتا تھا کہ کارڈز کے انتخاب سے لے کر ہال کی بکنگ تک سارے کام بڑی کامیابی کے ساتھ انجام دے گیا تھا۔ اپنے فیصلے پر وہ 100% مطمئن تھا، کیونکہ بریرہ کی کھنکتی ہنسی اسے یقین دلاتی تھی کہ وہ بہت خوش ہے۔ اسے خوش دیکھ کر عالیان کی روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ اس نے تمام انتظامات میں بہتر سے بہترین چیز کا انتخاب کیا تھا، یہاں تک کہ جس پارلر میں بریرہ کو تیار ہونا تھا شہر کا سب سے بڑا پارلر تھا، اور وہاں کی بیوٹیشن مہنگے ترین ریٹ پر دلہن تیار کرتی تھی۔ اسے اتنا شاہانہ خرچ کرتے دیکھ کر شگفتہ غفار تک اسے ٹوک بیٹھی تھی۔ عالیان کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ساری دلہنیں ایک سی تو لگتی ہیں، پھر اتنا مہنگا پارلر کیوں بک کرایا ہے؟ ان کے ریٹ تو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، آخر اتنا مہنگا میک اپ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ چند گھنٹوں کی ہی تو بات ہوتی ہے۔ تعجب ہے ممی، یہ بات آپ کہہ رہی ہیں جو ہمیشہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کی قائل رہی ہیں۔ ایسے جملے وہ ریاض غفار کے منہ سے کئی دفعہ سن چکا تھا، لہٰذا اس وقت شگفتہ غفار کا ٹوکنا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ میں اب بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی معمولی پارلر میں بریرہ کو تیار کرایا جائے، مگر اتنا ایکسپینسو پارلر ہی کیوں؟ وہاں دوسرے پارلرز کے مقابلے میں چارجز میں جتنا فرق ہے، کام میں ایسا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ اور چلو میک اپ تک تو ٹھیک ہے، مگر بریرہ تو سروس بھی وہیں کی بک کرا آئی ہے۔ جو بل انہوں نے بریرہ کو پکڑایا ہے اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ جب میں نے بریرہ کو ڈانٹا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے تو بھائی ہی وہاں لے کر گئے تھے، تم تو گاڑی میں بیٹھے رہے اور وہ ایڈوانس بھی دے آئی۔ وہ کچھ بگڑے ہوئے انداز میں بولیں تو عالیان بے ساختہ ہنس دیا، پھر انہیں کندھوں سے تھامتے ہوئے کہنے لگا، مجھے پتا ہے وہاں کتنا ایڈوانس لیا جاتا ہے، میں نے خود ہی اسے پیسے دے کر اندر بھیجا تھا۔ ممی مجھے خود بھی احساس ہے یہ سب پیسے کا ضیاع ہے، یہ کام اس سے کم ریٹس میں بھی ہو سکتے تھے، لیکن ہم کون سا ہر روز ایسی عیاشیاں کرتے ہیں؟ کسی خاص موقع پر تھوڑی سی فضول خرچی تو کی جا سکتی ہے نا۔ وہ بھلے ہی چند گھنٹوں کی بات ہوتی ہے، مگر وہ چند گھنٹے ہی اتنے اہم ہوتے ہیں کہ پوری زندگی پر محیط ہوتے ہیں۔ اور پھر میری کون سی 10 بہنیں ہیں، سارے ارمان اسی شادی میں تو نکالنے ہیں۔ عالیان کی باتیں سن کر ان کی معمولی سی خفگی فوراً ہی دور ہو گئی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں بہن تو واقعی ایک ہی ہے، لیکن اللہ نہ کرے جو سارے ارمان تمہیں ایک ہی شادی میں نکالنے پڑیں۔ خیر سے تمہاری بھی تو شادی ہوگی، کچھ ارمان اس کے لیے بھی چھوڑ دو۔ میرا فی الحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کم از کم اگلے 5 سال تک۔ میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کر رہا ہوں، میرے پاس ابھی کسی اور چیز پر دھیان دینے کا ٹائم بالکل نہیں ہے، لہٰذا جتنے بھی شوق اور ارمان دل میں موجود ہیں اسی شادی میں دل کھول کر نکال دیں۔ میری طرف سے ابھی آپ صرف صبر کریں۔ عالیان نے بڑی تفصیل سے جواب دیا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ شادی سے 4 دن پہلے گاؤں سے نانی اماں، ماموں جان، شاہ جہان ماموں، مومانی جان اور چھوٹی مومانی اپنے اپنے بچوں کے ساتھ شہر کے ایک ہوٹل میں آ کر ٹھہر گئے تھے۔ اسی ہوٹل سے وہ لوگ بارات لانے والے تھے۔ رخصتی کے بعد بریرہ ان کے ساتھ ایک دن اس ہوٹل میں قیام کر کے اگلے دن گاؤں واپس جانے والی تھی۔
जहाँ उनका वलीमा होना करार पाया था। रियाज गफ़ार के रिश्तेदार और शगुफ्ता गफ़ार के रिश्तेदार भी वलीमा अटेंड करने उनके साथ ही गांव जाने वाले थे। शगुफ्ता गफ़ार के रिश्तेदार तो अपनी दोहरी रिश्तेदारी की वजह से भी आ रहे थे, जबकि रियाज गफ़ार के ख़ानदान वाले रियाज गफ़ार की खुश अखलाक़ी और हर मौका पर दूसरों का ख्याल रखने की आदत की वजह से शिरकत करने के लिए तैयारियां कर रहे थे। गर्ज़ ये कि पूरे ख़ानदान में बरीरा की शादी को लेकर काफ़ी जोशो खरोश फैला हुआ था। नानी अम्मा की फैमिली का क़याम भले होटल में था, मगर क्योंकि दोनों ख़ानदान एक ही थे, इसलिए शादी से पहले की रौनकें तमाम कज़न्स ने बरीरा के घर में ही लगा रखी थी। अक्सर तो वो लोग सिर्फ रात को सोने के लिए होटल वापस जाते, वरना सारा दिन और रात देर तक महफिलें यहीं जमाए रखते। लेकिन उन महफिलों में सिर्फ लड़कियां शामिल होती थीं। शादी चाहे जितनी भी करीबी क्यों ना हो, लड़के लड़कियों की मखलूत महफिल का उनके घराने में कोई तसव्वुर नहीं था। यही वजह थी कि हामिद एक बार भी उनके घर नहीं आया था। रियाज गफ़ार ने तो कह भी दिया था कि ये सिर्फ तुम्हारी ससुराल नहीं बल्कि तुम्हारी सगी फूफी का घर है। इस रिश्ते के तवस्सुत से तुम भी सबके साथ तशरीफ़ ला सकते हो। उनकी बात पर हामिद सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया था। वो उसे मजाक समझा था और रियाज गफ़ार ने कहा भी मजाक के ही अंदाज में था, मगर आलियान को एहसास था कि वो मजाक नहीं कर रहे बल्कि अजहद संजीदा हैं। वो जिस माहौल से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ शादी से पहले लड़का लड़की का साथ घूमना फिरना और शॉपिंग करना भी एक आम बात थी। ऐसा नहीं था कि रियाज गफ़ार या शगुफ्ता गफ़ार भी इन हरकतों को पसंद करते थे। अलबत्ता वो इन तौर तरीक़ों के हामी ज़रूर थे, लिहाजा अब इस रिवाज से हटकर यकसर एक मुख्तलिफ अंदाज की शादी, जिसे उनकी ज़ुबान में प्योर अरेंज मैरिज कहा जा सकता है, उनके लिए हज़म करना थोड़ा मुश्किल था। आलियान उनके एहसासात समझ सकता था, मगर उसके नज़दीक ये बातें इतनी मामूली थी कि उनको लेकर किसी किस्म की बहस मुबाहिसा करने की कतई ज़रूरत नहीं थी। तभी वो रियाज गफ़ार की बात पर हामिद की तरह सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया था। जैसे जैसे शादी का वक्त नज़दीक आ रहा था, शगुफ्ता गफ़ार की घबराहट भी सिवा होती जा रही थी। हालांकि इतने कम वक्त में भी उन लोगों ने बड़ी बेहतरीन तैयारी कर ली थी, जिसका 90% सेहरा आलियान को ही जाता था। फिर भी शगुफ्ता गफ़ार रिवायती माओं की तरह जो हो गया था, उस पर खुश होने की बजाय जो होना चाहिए था उसके मुतल्लिक सोच सोच कर हलकान हो रही थी। शुरू में तो आलियान ने उन्हें समझाने और तसल्ली देने की कोशिश की, फिर थक कर उनके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि शादी में 4 दिन रह गए थे और अब उसके पास भी इतना वक्त नहीं था कि शगुफ्ता गफ़ार के पास बैठकर उन्हें लंबे लंबे लेक्चर दे पाता। अलबत्ता उनकी बौखलाहट देखकर वो आते जाते एक जुमला उनकी तरफ ज़रूर उछाल देता। फार गार्ड से एक मम्मी, अपना बीपी हाई मत करें। बरीरा कोई गैरों में नहीं जा रही, आपके सगे भाई के घर जा रही है। मुझे पता है, लेकिन बेटा ससुराल ससुराल ही होती है। शगुफ्ता गफ़ार गर्दन हिलाते हुए ऐसे कहती जैसे बड़े पते की बात बता रही हों। तब आलियान उनसे बहस किए बगैर ही आगे बढ़ जाता। वह उनके जुमले से कायल तो ना होता, अलबत्ता उन्हीं की तरह इतना ज़रूर सोचता, माँ माँ ही होती है। इस वक्त भी वो ऑफिस में एक प्रोजेक्ट का सैंपल बनाने में मसरूफ़ था, जब उसके मोबाइल पर शगुफ्ता बेगम की कॉल आई। मम्मी, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, आपको 1 घंटे बाद कॉल करता हूँ। आलिया ने सलाम करते ही दूसरी तरफ की बात सुने बगैर कहा। शगुफ्ता गफ़ार पहले ही घबराई और झंझलाई हुई थी। आलियान के छूटते ही कहने पर बुरी तरह तप कर बोली, आलियान, घर में बहन की शादी है और तुम हो कि तुम्हारे पास बात तक करने की फुर्सत नहीं। मम्मी, असल में मैं अच्छा कहें क्या बात है। उनके लहजे को मद्देनज़र रखते हुए आलिया ने उनकी बात सुन लेने को तरजीह दी, क्योंकि वो चाहे जितनी भी अपनी मसरूफ़ियत उन्हें समझाता, वो समझ नहीं सकती थी। अलबत्ता उन्हें समझाने में उतना ही वक्त लगना था जितना उनकी बात सुनने में लगता, तो अक्लमंदी का तकाजा यही था कि उन्हें बोलने दिया जाए। दूसरी तरफ वो उसका इशारा पाते ही शिकायती अंदाज में बोली, पता नहीं कौन से पार्लर में तुमने बरीरा की सर्विस की अपॉइंटमेंट फ़िक्स करा दी। पिछले 4 घंटे से वो वहाँ गई हुई है और अभी भी वापसी के कोई इम्कान नहीं। आलियान उनकी बात सुनकर जी भरकर बोर हुआ था। भला इस सूरत हाल में वो क्या कर सकता था। उसे तो यह भी इल्म नहीं था कि पार्लर में 4 घंटे लगना एक आम बात थी या कि कोई गैर मामूली ताख़ीर। वो जीच होने के बावजूद रसानियत से बोला, मम्मी, आ जाएगी बरीरा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं। तुम्हारी मुमानी उसे अपने साथ बाजार लेकर जाना चाहती हैं। उन्हें उसकी सैंडल खरीदनी है शादी के जोड़े के साथ पहनने के लिए। 2 घंटे पहले मैंने उनसे कहा था कि बरीरा आएगी तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगी, आप उसे पिक कर लीजिएगा। अब भला बताओ वो क्या सोच रही होंगी। वो कुछ नहीं सोच रही होंगी। आप उन्हें बता दें कि बरीरा पार्लर गई है, वो कल उसे बाजार ले जाएं। बल्कि बरीरा को फ़ोन करके पूछें कि उसे मज़ीद कितना टाइम लगेगा। आलिया ने इस बार अपनी झंझलाहट को छुपाए बगैर बेजारी से कहा, बरीरा का तो फ़ोन ही नहीं मिल रहा, एक ही टेप बचे जा रहा है। आपके मतलूबा नंबर पर फ़िल वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। शगुफ्ता गफ़ार ने तुनक कर इस लबे लहजे में कहा जैसे ऑपरेटर बोल रही होती है। आलियान की हंसी निकल गई उनकी नकल उतारने पर,
پھر مسکراتے ہوئے بولا، اچھا آپ فکر نہ کریں، میں ٹرائی کرتا ہوں، اگر بریرہ کا نمبر نہیں ملا تو میں پارلر کا نمبر پتہ کر کے وہاں فون کر لوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے 5 منٹ کے اندر اندر پتہ کر کے بتاؤ۔ انہوں نے نروٹھے انداز میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ عالیان نے پہلے تو بریرہ کے سیل پر ہی فون کیا، مگر شگفتہ غفار کے سنائے ٹیپ کو 2 دفعہ سننے کے بعد اس نے پارلر کا نمبر کمپیوٹر کے ذریعے حاصل کیا اور فون ملنے کے بعد بریرہ کی تفصیل بتا کر اس سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو دوسری طرف موجود لڑکی کہنے لگی، سر مس بریرہ تو 1 گھنٹہ پہلے ہی جا چکی ہیں، آپ ایک بار پتہ کر لیں، ہو سکتا ہے وہ ویٹنگ روم میں بیٹھی گاڑی آنے کا ویٹ کر رہی ہوں۔ عالیان کو پتا تھا گھر آنے کے لیے بریرہ کو ممی کو فون کر کے ڈرائیور کو بلانا پڑنا تھا۔ عالیان کی گزارش پر اس لڑکی نے ایک بار تصدیق کر کے وہی جواب دہرا دیا، تو عالیان نے کچھ الجھ کر لائن کاٹ دی اور ایک بار پھر بریرہ کے موبائل پر رابطہ کرنے لگا، مگر اس بار بھی اسے کامیابی نہ ہوئی تو اس نے احتیاطاً ریاض غفار کو فون کر لیا۔ نہیں، میرے پاس تو بریرہ کا کوئی فون نہیں آیا، بلکہ میں تو خود اس وقت گھر سے باہر ہوں، اگر وہ مجھے پک کرنے کا کہتی تو میرے پاس تو ابھی ٹائم نہیں، میں اسے ڈرائیور کو بلانے کو ہی کہتا۔ ریاض غفار کی بات پر عالیان پریشان ہو گیا، تبھی فوری طور پر کچھ نہ کہہ سکا۔ عالیان کیا بات ہے، بریرہ کہاں گئی ہے؟ ریاض غفار کے لہجے سے بھی پریشانی آیا تھی، تبھی عالیان سنبھل کر کہنے لگا، بات کچھ بھی نہیں ہے، وہ دراصل پارلر گئی ہے تو میں اسے پک کرنے جا رہا تھا، تو میں نے سوچا نکلنے سے پہلے آپ سے کنفرم کر لوں، اگر آپ نے اسے پک کر لیا ہے تو مجھے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عالیان نے بات بناتے ہوئے کہا، بھائی جب اس نے تمہیں پک کرنے کو کہا ہے تو وہ مجھے فون کر کے کیوں بلائے گی؟ تمہیں مجھ سے بات کرنے کی بجائے اسے ہی فون کرنا چاہیے تھا۔ ریاض غفار بور ہو کر بولے، جی میں اسے ہی فون کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ عالیان نے فوراً ہی لائن منقطع کر دی اور پارلر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ویسے بھی اب اس کا ذہن کوئی نمونہ تیار کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو گئی تھی اس پر۔ سارے راستے وہ مسلسل بریرہ کے موبائل پر رابطہ کرنے کی کوششیں کرتا رہا، مگر اس کے فون کو نہیں ملنا تھا تو نہیں ملا۔ پارلر پہنچ کر جب اس نے ریسیپشن پر پوچھا تو وہاں موجود لڑکی نے بڑی کھا جانے والی نظروں سے عالیان کو دیکھا اور بڑی بیزاری سے بولی، میں نے آپ کو فون پر ہی بتا دیا تھا کہ مس بریرہ جا چکی ہیں، اس وقت ابھی انہیں گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا، اب تو 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے۔ جی بتایا تو تھا، لیکن وہ گھر نہیں پہنچی ہے، میں ایک بار ویٹنگ روم میں چیک کر لوں؟ عالیان کے لہجے میں انکساری تھی کہ وہ صرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پھر گہرا سانس کھینچتے ہوئے اس نے سامنے بنے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ عالیان تیزی سے مڑا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں 3 عورتیں اور 2 لڑکیاں موجود تھیں، باقی پورا کمرہ مختلف رسائل کی ورق گردانی کرتی۔ ان عورتوں نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک ہی نظر میں عالیان کو ماننا پڑا کہ وہ یہاں نہیں ہے، پھر بھی وہ کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ آگے کیا کرنا ہے، اور ابھی اس نے طے تو نہیں کیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، مگر ان 5 خواتین کی سوالیہ نظریں خود پر جمی دیکھ کر دروازہ بند کرتا ریسیپشن پر واپس پلٹ گیا۔ آپ اندر پتہ کر آئیں، ہو سکتا ہے وہ ابھی فارغ نہ ہوئی ہو۔ ریسیپشنسٹ فون پر کسی سے خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ عالیان کی بات سن کر وہ رک کر اسے دیکھنے لگی اور جب بولی تو اس بار اس کی نظریں ہی نہیں، لہجہ بھی کاٹ دار تھا۔ آپ کون سی زبان سمجھتے ہیں، میں کہہ رہی ہوں نا وہ جا چکی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کسی اور کی بات کر رہی ہوں، بریرہ نام کی کوئی اور کلائنٹ بھی آئی ہو اور آپ سمجھ رہی ہوں کہ وہ چلی گئی، جبکہ میری بہن، آپ کی بہن اپنی فل سروس کرانے آئی تھی، 4 دن کے بعد ہمارے ہی پاس ان کی 4 بجے کی برائیڈل اپائنٹمنٹ بھی ہے۔ اس نے بڑے یقین سے تصدیق کرنے والے انداز میں کہا تو فوری طور پر عالیان کچھ کہہ ہی نہیں سکا، تبھی وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی، مجھے اچھی طرح پتہ ہے آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ صرف آئی بروز بنانے آئی ہوتی تو مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی تھی، لیکن جو لڑکی اتنا کچھ کرا رہی ہو اسے پہچاننے میں کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ اس لڑکی کی بات میں وزن تھا۔ عالیان بے چینی سے ریسیپشن کاؤنٹر پر انگلیاں بجانے لگا، جیسے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کرے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اندر جا کر خود بریرہ کو ڈھونڈے، پتہ نہیں اخبار میں پڑھی کب کی کون سی سرخیاں اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ پارلر کے سٹاف نے بال کٹوانے آنے والی لڑکی کو غائب کر دیا۔ ماں پارلر میں اپنا فیشل کرا رہی تھی کہ ساتھ آیا بچہ اغوا ہو گیا، پارلر کی مالکن فرار۔ ایسی خبریں اس کی نظروں سے گزر رہی تھیں کہ کوئی اچھا خیال اس کے ذہن میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ حالانکہ شگفتہ غفار کو فون کر کے بریرہ کی دوستوں کو فون کر کے چیک کرنے کا خیال اسے کئی بار آیا تھا، مگر اس کی چھٹی حص اسے ایک فضول کوشش کہہ رہی تھی، جس سے سوائے شگفتہ غفار کے پریشان ہونے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر شاید اب انہیں پریشان کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے شگفتہ غفار کو فون کر کے یہاں بلانا تھا تاکہ وہ اندر جا کر دیکھ سکیں۔ اتنی پریشانی میں بھی اس کا اخلاق اتنا نہیں گر سکتا تھا کہ وہ ایسی جگہ پر دندناتا اندر گھس جاتا جہاں عورتیں اپنے ذاتی کام کرانے آئی ہوں۔
اس نے پارلر سے باہر نکل کر پہلے تو ریاض غفار کو فون کیا اور ساری صورتحال ان کے سامنے رکھتے ہوئے شگفتہ غفار کو یہاں بلانے کے ارادے کو ظاہر کیا۔ وہ عالیان کی توقع سے زیادہ پریشان ہو گئے تھے، تبھی بغیر سوچے سمجھے بولے، شگفتہ کو بلانے سے کیا ہوگا، پولیس کو فون کرو، وہ ریڈ کرے گی پارلر میں تو پتہ چلے گا۔ ہماری بیٹی اتنی غیر ذمہ دار نہیں کہ بغیر فون کیے بغیر اطلاع دیے کسی دوست کی طرف نکل جائے۔ وہ یقیناً پارلر میں ہے، وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ڈیڈی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پولیس کو بلانے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ عالیان کو ان سے اس قدر جذباتیت کی امید نہیں تھی، وہ تو حیران ہی رہ گیا۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن تم نہیں جانتے، تمہیں اندازہ نہیں ہے معاملے کی سنگینی کا۔ 2 گھنٹوں سے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ موبائل پر اس کی دوستوں کے فون کرنے کا ٹائم نہیں ہے، فوراً ایکشن میں آنے کا وقت ہے۔ ایکشن میں آنے کا مطلب ہے ہم اس کے غائب ہونے کا ڈھنڈورا پورے شہر میں پیٹ دیں۔ ہرگز نہیں ڈیڈی، یہ بات حامد کی فیملی کی تو کیا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ میں اس پارلر کے گیٹ سے ہٹنا نہیں چاہتا، آپ ممی کو لے کر فوراً یہاں پہنچیں۔ وہ اندر جا کر ایک کمرہ دیکھ کر آئیں اور اندر سٹاف سے کہہ دیں کہ اگر انہیں ایسا کرنے سے روکا تو پھر وہ پولیس کو لے کر آئیں گی۔ مجھے یقین ہے اپنی بدنامی کے ڈر سے وہ پولیس کو کبھی بلانا نہیں چاہیں گے اور ممی کو اندر تمام کمرے دیکھنے دیں گے۔ مگر اس سے کیا ہوگا عالیان؟ 2 گھنٹے ہونے والے ہیں، 2 گھنٹوں میں تو بندے کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ریاض غفار چیخ کر بولے تو کچھ لمحوں کے لیے عالیان نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا، پھر اپنی آواز کو نارمل رکھتے ہوئے بولا، ڈیڈی اگر اس طرح بریرہ نہیں ملی تو پھر ہم پولیس کو انفارم کریں گے، مگر پہلے ممی کو ایک بار چیک کرنے دیں اور ان سے کہیں بریرہ کی جتنی دوستوں کو وہ جانتی ہیں راستے میں ان سب کو بھی فون کر لیں، مگر اپنی کسی حرکت سے یہ ظاہر مت ہونے دیں کہ ہم بہت پریشان ہیں۔ ایسے پریٹینڈ کریں جیسے اس نے کسی دوست کے گھر جانے کی اجازت مانگی تھی مگر اس کا نام ذہن سے نکل گیا ہے۔ ہم اس معاملے کو جتنا سنجیدہ بنا کر پیش کریں گے بریرہ کے لیے آئندہ اتنی ہی مشکلات پیش آئیں گی۔ ہمیں سب کچھ بالکل نارمل ظاہر کرنا ہے، انشاءاللہ بریرہ صحیح سلامت ہوگی اور مل بھی جائے گی، پھر ہم کیوں خواہ بدنامی مول لیں۔ ریاض غفار نے اس کی طویل بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا اور ایسے فون بند کر دیا جیسے انہوں نے دعائیں پڑھنی شروع کر دی ہوں۔ پتہ نہیں ریاض غفار اس وقت کہاں تھے، پتہ نہیں انہیں گھر پہنچ کر شگفتہ غفار کو یہ سب بتانے میں کتنا وقت لگتا۔ عالیان کو اگر کچھ پتہ تھا تو محض اتنا کہ وہ آدھے گھنٹے میں اس کے روبرو تھے۔ شگفتہ غفار کا سفید چہرہ اور لال آنکھیں بغیر پوچھے ہی بتا گئے تھے کہ بریرہ کی کسی بھی دوست نے انہیں تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ عالیان کو اپنی بے چینی 10 گنا بڑھتی محسوس ہوئی تھی، مگر ریاض غفار اور شگفتہ غفار کی حالت کے پیش نظر خود کو زیادہ سے زیادہ نارمل ظاہر کرنا تھا۔ وہ شگفتہ غفار کو لے کر فوراً اندر داخل ہو گئے۔ شگفتہ غفار تو ریسیپشن پر پہنچتے ہی رو پڑیں تو وہ لڑکی بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے تو سیدھا اپنی آنر کو بلا لیا، وہ ایک بہت سلجھی ہوئی باوقار سی خاتون تھی۔ شگفتہ غفار کے ساتھ وہ بہت محبت سے پیش آئیں اور ایک کمرہ چیک کرانے اپنے ساتھ لے گئیں۔ عالیان کو تو ان کی ساری حرکتیں مکاری لگ رہی تھیں، مگر شگفتہ غفار سارے کمرے دیکھنے کے بعد بڑے یقین سے کہہ رہی تھی کہ بریرہ کے غائب ہونے میں ان لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں۔ عالیان اور ریاض غفار جیسے الجھ کر رہ گئے تھے کہ اب ان کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ پارلر کی مالکن نے ان کو بھی اپنے آفس میں بٹھا کر بات کی، بلکہ باہر گیٹ پر کھڑے اپنے گارڈ کو بھی بلا لیا۔ بریرہ کا حلیہ بتا کر جب انہوں نے اس کی بابت پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ 2.5 گھنٹے پہلے ایسی ایک لڑکی وین میں بیٹھ کر گئی ہے، سفید رنگ کی وین جس کے شیشے کالے رنگ کے تھے۔ عالیان کو تو یہ سب صاف صاف اغوا کی کہانی لگ رہی تھی۔ اگر پارلر والوں نے یہ سب نہیں کیا تھا تو بہرحال جس نے بھی کیا تھا تو بھی اس کی بہن کہیں غائب نہیں ہوئی تھی بلکہ اسے غائب کیا گیا تھا، اور یہ سب کچھ اس قدر ہوش ربا تھا کہ عالیان کو دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ وہ تو مرد تھا، جب اس کی یہ حالت تھی تو شگفتہ غفار کو تو جو نہ ہو وہ کم تھا۔ گارڈ کے منہ سے بریرہ کا کسی گاڑی میں بیٹھ کر جانے کا سن کر شگفتہ غفار کا فک چہرہ خطرناک حد تک زرد ہو گیا۔ وہ ایسے ساکت ہو گئی تھی جیسے بالکل بے جان ہو گئی ہوں۔ عالیان کی جیسے ہی ان پر نظر پڑی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے ان کی کرسی پر آیا اور انہیں کندھے سے پکڑ کر ہلانے لگا۔ ممی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ عالیان کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ کرسی پر ایک طرف کو لڑک گئیں۔ عالیان کے ساتھ ساتھ ریاض غفار کے بھی اوسان خطا ہو گئے۔ عالیان نے فوراً انہیں اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ ریاض غفار کی مدد سے انہیں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر عالیان نے فل سپیڈ میں گاڑی دوڑا دی۔ چند لمحوں کے لیے بریرہ اس کے ذہن سے بالکل محو ہو گئی۔ اس کی گاڑی تیزی سے ہسپتال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فی الحال اس کا ذہن کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھا اور بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ دستک کی آواز پر زوبیہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی کہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب آنکھ کھولی تو کمرے میں پھیلا ملگجا سا اندھیرا دیکھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آن کیا
اور جیسے ہی سیدھی ہو کر بستر سے اترنے لگی اپنی جگہ ٹھٹک گئی۔ اس کے بستر پر مختلف اوراق بکھرے ہوئے تھے۔ جب وہ کتاب پڑھنے بیٹھی تھی تب یہاں بستر پر ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ صفحے اس کے رجسٹر میں سے ہی پھاڑے گئے تھے اور ان صفحوں کے پاس جو پینسل پڑی تھی وہ بھی اسی کے پڑھنے والے ٹیبل پر رکھے پین ہولڈر سے نکالی گئی تھی۔ یہ سب پہلی بار نہیں ہوا تھا، ایسا اکثر و بیشتر ہوا تھا۔ نیند سے جاگنے پر اس نے اکثر اپنے سرہانے یا اپنے آس پاس ایسے کاغذات کا ڈھیر پایا تھا، لیکن اس گھر میں آنے کے بعد ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ گویا اس کی بے خبری میں شائستہ خالہ نے ایک بار پھر اس کے قریب بیٹھ کر مختلف کاغذوں پر نقش و نگاری کی تھی۔ اس کے نزدیک تو یہ سب نقش ہی تھے، جن تصویروں کا مطلب سمجھ میں نہ آئے وہ صرف لکیریں ہی تھیں۔ صوبیہ کے یہ سوچ کر ہی احساسات عجیب سے ہو گئے کہ پتہ نہیں شائستہ خالہ کتنی دیر اس کے سرہانے بیٹھی رہی ہوں گی۔ صوبیہ بے بسی سے کاغذوں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ صوبیہ نے عجیب سے خوف کے ساتھ وہ کاغذات اٹھائے اور انہیں بغیر دیکھے سائڈ ٹیبل کی دراز میں ٹھونس دیا۔ اس پر بنے خوفناک چہرے دیکھنے کا اس میں یارہ نہیں تھا، حالانکہ ایسے تمام سکیچز وہ پرانے گھر میں چھوڑ آئی تھی اور خاصی مطمئن بھی تھی کہ وہاں آنے والے لوگوں نے انہیں ردی میں ڈلوا دیا ہوگا۔ مگر جب شائستہ خالہ کا عکس اس کے ساتھ ہی یہاں آ گیا تھا تو ان کے بنائے سکیچز وہاں رہ بھی گئے تھے تو کیا فرق پڑنے والا تھا؟ ایسا ڈھیر تو دوبارہ جمع ہو جانا تھا۔ صوبیہ انہیں فی الحال دراز میں چھپا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مبادہ اگر دروازے پر عائشہ اختر موجود ہوئیں تو وہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بستر پر بکھرے ان کاغذوں کی طرف متوجہ ہو جاتی، جبکہ صوبیہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ انہیں اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلے۔ وہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد اس کی حالت سدھر گئی ہے اور صوبیہ چاہتی تھی کہ وہ سب اسی خوش فہمی میں مبتلا رہیں۔ لیکن دروازہ کھولنے پر اس نے سامنے عائشہ اختر کی بجائے ملازمہ کو کھڑے پایا، جو اس پر نظر پڑتے ہی بولی، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ صوبیہ ایک پل کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ بلال اختر نے اگر اسے خاص طور پر بلایا تھا تو کسی خاص کام سے ہی بلایا ہوگا، جانے اب وہ کیا کہنے والے تھے۔ تم چلو میں آتی ہوں۔ ملازمہ تو اس کا جواب سن کر پلٹ گئی، مگر وہ دروازے میں ہی کھڑی رہی۔ ایسے موقع پر ہمیشہ اسے یہی لگتا تھا جیسے کسی مظلوم رعایا کی ظالم بادشاہ کے سامنے پیشی ہو رہی ہو کہ جانے اب بادشاہ سلامت کون سا فرمان جاری کر دیں۔ ٹھیک اسی خوف کے ساتھ صوبیہ ان کے بلانے پر حاضر ہوتے ہوئے سوچ رہی ہوتی کہ جانے اب وہ کون سا حکم صادر کرنے والے ہیں۔ صوبیہ دروازے سے پلٹ کر آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بالوں کو بلا وجہ اس نے دیر تک ٹھیک کیا، پھر منہ دھونے باتھ روم چلی گئی۔ منہ دھونے کے بعد ایک بار پھر اس نے بالوں کو ٹھیک کیا اور جب وقت ضائع کرنے کا اور کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آیا تو بلال اختر کے سامنے جانے کے لیے دل کڑا کرتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ ان کے بلانے پر ہمیشہ اتنی ہی تاخیر سے آیا کرتی تھی، لہٰذا اسے دیکھ کر بلال اختر کسی قسم کا سوال نہیں کیا بلکہ اس کے سلام کا جواب دے کر فوراً ہی موضوع چھیڑ دیا جس کے لیے اسے بلایا تھا۔ تم نے اپنے آئندہ کے بارے میں کیا سوچا ہے صوبیہ؟ جی، صوبیہ کی سمجھ میں نہ آیا۔ بیٹے آگے کیا کرنا ہے تمہیں؟ پڑھائی وڑھائی چھوڑ کر آخر کب تک بیٹھی رہو گی؟ ان کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ کی آمیزش تھی۔ جی وہ صوبیہ نے اس بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں تھا، اس سے کوئی جواب ہی نہ بن سکا۔ اس کالج میں نہیں جانا تو کسی اور کالج میں ایڈمیشن لے لو، اب 20 سال میں تو تمہیں داخلہ بھی مشکل سے ہی ملے گا۔ خیر وہ سب تو میں مینج کر لوں گا، تم یہ بتاؤ تم نے کس کالج یا یونیورسٹی وغیرہ کا سروے کیا ہے؟ کچھ سوچا ہے کہاں پڑھنا ہے، کہاں ایڈمیشن لینا ہے؟ وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے اس کی غیر ذمہ داری کا یقین ہوتے ہوئے انہیں پہلے ہی پتہ ہو کہ ان تمام سوالوں کے جواب نفی میں آنے والے ہیں۔ صوبیہ نے کچھ شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ وہ بھلا کیا پتہ کرتی، وہ تو کہیں پڑھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی تو بس ایک ہی خواہش تھی کہ اسے دنیا سے الگ تھلگ اپنے کمرے میں پڑا رہنے دیا جائے۔ کچھ دیر وہ کوفت اور تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھتے رہے، پھر سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، یہ سب بھی میں خود ہی کر لوں گا۔ پاپا میں اگر پرائیویٹ پڑھائی کر لوں؟ صوبیہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بڑی دقت سے کہا۔ کیوں؟ وہ ابرو چڑھا کر اسے دیکھنے لگے۔ کیونکہ وہ دراصل میں سوچ رہی تھی کہ پڑھائی ہی تو کرنی ہے، کالج وغیرہ کا ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ میں اس میں ایڈجسٹ ہو سکوں، تو کیوں نہ گھر پر ہی رہ کر۔ بڑی مشکل سے اس نے اٹک اٹک کر اپنی بات پوری کی تھی۔ بلال اختر بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھتے رہے، پھر پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرتے ہوئے بولے، بات تمہاری صحیح ہے، تم نارمل لڑکیوں سے بہت الگ ہو، اس لیے تمہیں نارمل لڑکیوں کے بیچ بیٹھ کر پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن تمہارے لیے سارے جہاں سے کٹ کر مکمل طور پر گھر میں بیٹھ جانا قطعاً مناسب نہیں، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ گرلز کالج میں پڑھنے کی بجائے تمہیں کو ایجوکیشن میں پڑھنا چاہیے، شاید اس طرح تمہارے مزاج میں کچھ تبدیلی آ جائے۔ بلال اختر کی بات سن کر صوبیہ کی تو حالت غیر ہو گئی۔ اس کا حلق ایسے سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا
جیسے سالوں کی پیاسی ہو۔ پاپا میں گھر ہی پڑھنا چاہتی ہوں، اور میں نے ڈاکٹر شکیلہ سے بھی یہ سب ڈسکس کیا تھا۔ ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ تمہیں بالکل گھر میں بٹھا لینا ٹھیک نہیں۔ ویسے کو ایجوکیشن کی بات میں نے ان سے نہیں کی، مگر خیر ان سے بھی ایک بار ڈسکس کر لوں گا۔ تم اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ فائل کر کے دے دینا، میں دیکھتا ہوں سال کے بیچ میں تمہیں کہاں داخلہ ملتا ہے۔ انہوں نے قطعی لہجے میں کہہ کر جیسے بات ہی ختم کر دی۔ صوبیہ صرف انہیں بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی، کچھ کہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، اور فائدہ بھی نہیں تھا۔ بلال اختر کو اس کی بات کون سا ماننی تھی۔ وہ انہیں جی اچھا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور ڈاکٹر شکیلہ کا نمبر ملانے لگی۔ لائن ملنے پر اس کی آواز سن کر ڈاکٹر شکیلہ نے خاصی خوشی کا اظہار کیا تھا، اور کیوں نہ کرتی، پہلی بار تو زوبیہ نے خود سے ان سے رابطہ کیا تھا، ورنہ ہمیشہ تو وہ عائشہ اختر کے مجبور کرنے پر ہی ان سے ملنے یا اپنی سیٹنگ کروانے آتی تھی۔ کیسی ہو زوبیہ؟ نئے گھر میں آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ انہوں نے بڑی خوش دلی سے پوچھا۔ جی بہت اچھا لگ رہا ہے، کافی ریلیکس فیل کر رہی ہوں میں۔ زوبیہ نے جان بوجھ کر اپنا لہجہ تھوڑا کھنکتا ہوا بنانے کی کوشش کی۔ گڈ، ویری گڈ۔ ان کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ زوبیہ اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہو گئی ہے۔ مطلب گھر کی یہ تبدیلی تمہارے لیے خوشگوار ثابت ہوئی ہے؟ ڈاکٹر شکیلہ دوستانہ انداز میں بولی، حسب معمول۔ جی بالکل، زوبیہ نے فوراً تائید کی۔ اس کا مطلب ہے تمہیں اب کسی قسم کے ڈراؤنے خواب بھی نظر نہیں آ رہے۔ خواب سے زیادہ ڈراؤنی تو حقیقت تھی، مگر زوبیہ نے اس بات پر بحث کرنے کی بجائے اپنا مخصوص جی کہہ دیا۔ مگر دوسری طرف بھی ایک تجربہ کار ڈاکٹر موجود تھی جو کافی عرصے سے اس کا علاج بھی کر رہی تھی۔ تبھی مزید پوچھنے لگی، اور خواب کے علاوہ جاگتے میں کوئی ناخوشگوار منظر تو نہیں دیکھا نا؟ تمہاری شائستہ خالہ کا عکس یہاں تو تمہیں نظر نہیں آیا نا؟ ان کے لہجے سے ظاہر تھا جیسے وہ بڑی بے چینی سے اس سوال کا جواب جاننا چاہ رہی ہوں۔ زوبیہ نے ایک گہرا سانس کھینچا اور بڑی ڈھٹائی سے جھوٹ بولا، نہیں ابھی تک تو نہیں۔ دیٹس گریٹ زوبیہ، یہ تو تم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ حالانکہ عائشہ نے مجھے بتایا تھا، مگر تمہارے منہ سے سن کر واقعی یقین آ گیا ہے۔ بس اب پچھلی ساری باتوں کو ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھول جاؤ اور کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ بیزی رہو۔ بالکل بھی فالتو مت بیٹھو تاکہ فالتو سوچنے کا بھی ٹائم نہ ملے۔ ان کی آواز میں ایک جوش تھا، آخر زوبیہ ان کی اتنی پرانی مریضہ تھی۔ اس میں تبدیلی، بلکہ تبدیلی کیا، اس قدر مکمل سدھار انہیں سرتاپا سرشار کر گیا تھا۔ جی میرا بالکل ارادہ نہیں ہے فارغ بیٹھنے کا۔ میں نے سوچا ہے کہ ذرا الماریاں وغیرہ ٹھیک سے سیٹ ہو جائیں، پھر میں کمپیوٹر کی اور کوکنگ کی کلاسز لوں گی۔ زوبیہ نے سفید جھوٹ بولا۔ اس کی الماریاں وغیرہ مکمل طور پر سیٹ ہو چکی تھی، مگر اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ یہ کلاسز لینے کی بات تو ابھی اس کے ذہن میں آئی تھی، جسے سن کر ڈاکٹر شکیلہ پھولی نہ سمائی۔ ہاں بالکل زوبیہ، پہلے کمرہ وغیرہ سیٹ کر لو، شفٹنگ کوئی آسان کام تھوڑی ہے، اور وہ بھی اتنے سالوں کا جمایا گھر۔ کتنی تو ایسی چیزیں نکلی ہوں گی جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی کہ رکھوں کہاں۔ جی اصل میں ڈاکٹر، میں نے آپ کو اس لیے فون کیا تھا کہ پاپا چاہتے ہیں میں اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دوں۔ میں خود بھی پڑھنا چاہتی ہوں، ایسا ہے نہیں ہے کہ میں پڑھائی چھوڑ رہی ہوں، لیکن پاپا میرا کالج میں ایڈمیشن کرانا چاہ رہے ہیں، بلکہ ان کا خیال ہے کہ مجھے کو ایجوکیشن میں پڑھنا چاہیے۔ میں کو ایجوکیشن میں پڑھنا نہیں چاہتی، بلکہ مجھے لگتا ہے میں گھر میں زیادہ اچھی پڑھائی کر سکتی ہوں۔ میں پرائیویٹ ایگزام کی تیاری کر لوں گی۔ زوبیہ کی بات پر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، پھر پرسوچ انداز میں بولی، ہاں ٹھیک ہے، اگر تم گھر میں پڑھائی کر سکتی ہو اور بقول تمہارے زیادہ اچھی کر سکتی ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں مسٹر بلال سے بات کروں گی، تمہیں گھر میں پڑھنے دیا جائے۔ زوبیہ ان کی بات سن کر ایک دم بہت خوش ہو گئی۔ تھینک یو ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ، مگر آپ پاپا سے مت کہیے گا کہ وہ خود آپ کو فون کریں گے مشورہ کرنے کے لیے، تب آپ ان پر ایسے ہی ظاہر کیجیے گا جیسے یہ سب آپ اپنی طرف سے کہہ رہی ہیں اور میں نے آپ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اوہ شیور بیٹا، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، لیکن تمہیں بھی مجھ سے ایک پرامس کرنا ہوگا۔ جی کہیں۔ تم خوب دل لگا کر گھر میں پڑھائی کرو گی اور اپنی دوائیں وغیرہ بالکل نہیں چھوڑو گی، اور اگر تمہیں پہلے کی طرح کوئی بھی چیز یا عکس نظر آتا ہے تم بلا جھجک مجھے بتاؤ گی۔ زوبیہ کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ ڈاکٹر شکیلہ اس کا جھوٹ بولنا بھانپ گئی ہیں۔ وہ ایک منجھی ہوئی ماہر نفسیات تھی، انہیں اچھی طرح پتہ تھا کہ محض ایک گھر بدل لینے سے ایک مریض میں اتنی جلدی اتنا فرق نہیں آ سکتا، اس لیے انہیں زوبیہ کی باتیں سن کر بڑی خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ مگر زوبیہ نے بلال اختر کے ارادوں کے بارے میں بتایا تو جیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ وہ بخوبی سمجھ گئیں کہ زوبیہ اپنی منوانے کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے، اس لیے انہوں نے دوائیں نہ چھوڑنے کی خاص طور پر تاکید کی تھی۔ انہوں نے اس پر ظاہر اس لیے نہیں کیا کہ وہ فی الحال اس کا بھروسہ جیتنا چاہتی تھی،
جس طرح آج اس نے اپنی پرابلم حل کرنے کے لیے انہیں فون کیا تھا، وہ چاہتی تھی کہ وہ ایسے ہی اپنی ہر بات ان سے ڈسکس کرے، انہیں حل کرنے کا موقع دے۔ مریض کے گھر والوں کے بتانے میں اور خود مریض کے بتانے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس لیے اگر اس ایک موقع سے وہ اس کا اعتماد حاصل کر سکتی تھی تو یہ ان کے پیشے کے اعتبار سے بہت بڑی کامیابی تھی۔ دوسرے یہ کہ ان کے نزدیک بھی زوبیہ کا کالج میں پڑھنا اتنا زیادہ ضروری نہیں تھا، یا اگر تھا بھی تو فوری طور پر نہیں تھا کہ جب وہ ذہنی طور پر راضی نہیں ہے لوگوں کے بیچ جانے اور گھلنے ملنے کے لیے تو پھر زبردستی اسے بھیجنا ٹھیک نہیں، اس طرح اس کے ذہن پر اور برا اثر پڑے گا۔ زوبیہ نے ان کی تمام شرائط فوراً مان لی اور ان کے یقین دہانی کرانے پر پرسکون ہو کر فون بند کر دیا۔ جب ڈاکٹر نے شگفتہ غفار کو چیک کر کے بتایا کہ بی پی لو ہونے کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، تب کہیں جا کر عالیان اور ریاض غفار کی جان میں جان آئی۔ اب وہ بھلے ہی خطرے سے باہر تھیں، لیکن بی پی کا اتنا لو ہونا جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ اس میں دل کی دھڑکن بند ہو سکتی ہے، مگر وہ خطرہ ٹل گیا تھا۔ ڈاکٹر نے احتیاطاً انہیں ڈرپ لگا دی تھی۔ اس ایک پریشانی کے ختم ہونے پر دوسری پریشانی دوبارہ حاوی ہو گئی۔ ہسپتال کے کاریڈور میں ریاض غفار کے پاس آتے ہوئے عالیان بولا، ڈیڈی میں عادل کو فون کر رہا ہوں، اس کا پورا خاندان آرمی میں ہے، وہ لوگ اس طرح بریرہ کو تلاش کریں گے کہ کوئی افسانہ بھی نہیں بنے گا۔ ہاں اس سے کہو جتنی رازداری سے یہ سب ہو سکتا ہے اچھا ہے۔ ابھی تمہارے ماموں کا فون آیا ایسے ہی خیر خیریت پوچھنے کا، میں نے ذکر ہی نہیں کیا کہ تمہاری ماں ہسپتال میں ہے، وہ تو یہ سنتے ہی آ جاتے، پھر بریرہ کو یہاں نہ پا کر انہیں تعجب ہوتا۔ ریاض غفار کے چہرے پر شکنوں کا ایک جال بچھا تھا۔ وہ تو خیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بریرہ گھر پر ہے، مگر یہ سن کر مومانی جان یا کوئی اور بریرہ کے پاس گھر بھی پہنچ سکتے ہیں کہ وہ وہاں اکیلی ہے۔ عالیان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو ریاض غفار نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اچھا پھر میں چلتا ہوں، آپ ممی کو لے کر گھر چلے جائیے گا اور ان سے کہہ دیجیے گا بریرہ آج ہی مل جائے گی، وہ آرام سے کھانا وغیرہ کھا لیں۔ عالیان نے بڑے مرے ہوئے لہجے میں کہا تو ریاض غفار بھی نظریں چرا گئے، اور اس سے پہلے کہ عالیان آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھاتا اس کا موبائل بج اٹھا۔ فطری طور پر اسے سب سے پہلے بریرہ کا ہی خیال آیا تھا، اس لیے فوراً جیب سے موبائل نکال لیا۔ ریاض غفار بھی متجسس ہو کر بے چینی سے اسے دیکھنے لگے۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر دیکھنے کے باوجود کال ریسیو کر کے کان سے لگا چکا تھا۔ ہیلو، کیا میں عالیان غفار سے بات کر سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے ابھرنے والی مردانہ آواز بھی بالکل اجنبی تھی۔ جی بول رہا ہوں، آپ کون؟ عالیان نے کہا، مگر دوسری طرف سے جواب آنے کی بجائے ایک ایسا سوال کیا گیا کہ عالیان چوکنا ہو کر اس کی بات سننے لگا۔ اپنی بہن کے غائب ہونے پر بہت پریشان ہونا، بات تو واقعی پریشانی کی ہے۔ 4 دن بعد اس کی شادی ہے، بلکہ 4 دن بھی کہاں، رات تو ہو رہی ہے، سمجھ لو 3 دن ہی رہ گئے ہیں، آج کا دن تو گزر ہی گیا ہے۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ تمہیں جو بھی چاہیے مل جائے گا، مگر بریرہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ عالیان کے کہتے ہی ریاض غفار بھی ہراساں ہو کر بغور عالیان کے تاثرات دیکھنے لگے، جو دوسری طرف کی بات سن کر بالکل حیران رہ گیا۔ مجھے کوئی پیسہ وغیرہ نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک فیور چاہیے۔ اگر تم کرتے ہو تو میرا وعدہ ہے کہ تمہاری بہن صحیح سلامت گھر آ جائے گی، اور اگر نہیں کرتے تو میں اسے تب بھی بھیج دوں گا، مگر اس کی بربادی کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ کیسا فیور چاہیے جلدی بتاؤ؟ عالیان اس کے لہجے میں چھپی دھمکی پر بلبلا اٹھا۔ ایک طرف اس کا دل چاہتا تھا وہ فون پر ہی اس کا گلا دبا دے، تو دوسری طرف اس کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ 4 دن بعد بالکل نارمل طریقے سے اگر تم اپنی بہن کی شادی کرنا چاہتے ہو تو کل تمہیں خود شادی کرنی ہوگی ایک رومیلا نام کی لڑکی سے۔ ابرار نے بڑے نپے تلے انداز میں کہا، مگر عالیان کے تو سر پر سے گزر گئی اس کی بات۔ کیا؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ عالیان نے بے چینی سے موبائل ایک کان سے ہٹاتے ہوئے دوسرے کان پر لگایا۔ تمہیں کل ایک لڑکی سے شادی کرنی ہے جس کا نام رومیلا ہے۔ اگر تم تیار ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ تمہیں بارات لے کر کہاں جانا ہے۔ دوسری طرف سے ابرار نے اتنے نارمل انداز میں کہا جیسے کسی بزنس ڈیل کے لیے میٹنگ پوائنٹ اور ٹائم طے کر رہا ہو۔ عالیان اب بھی ہونک بنا اس کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے سننے میں غلطی ہو رہی ہے یا اس شخص سے بولنے میں۔ حالانکہ اس کا فون سنتے ہی عالیان کی سمجھ میں پوری کہانی آ گئی تھی، جو کہ ایسی کوئی پیچیدہ تھی بھی نہیں۔ کسی نے اس کی بہن کو اغوا کیا تھا اور بدلے میں تاوان مانگنے کے لیے فون کر رہا تھا، مگر یہاں تاوان کے طور پر رقم کی بجائے ایک عجیب و غریب مطالبہ کیا جا رہا تھا جس پر عمل کرنا تو درکنار، یقین کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ تم کون بول رہے ہو؟ بہت سوچ سمجھ کر عالیان کو ایک جملہ بولنا ہی آسان لگا۔ احمقانہ سوال مت پوچھو، کامن سینس کی بات ہے۔ جس نے تمہاری بہن کو اغوا کیا ہے وہ اپنا تعارف تو ہرگز نہیں دے گا۔ مجھ سے سوال کرنے کی بجائے تم صرف میرے سوال کا جواب دو۔ اپنی بہن کی خیریت چاہتے ہو تو چپ چاپ میرے کہنے پر عمل کرو۔
تمہاری بہن باحفاظت تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ دوسری طرف سے آنے والا جواب کوئی خاص حیران کن نہیں تھا۔ عالیان کو خود بھی امید تھی وہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتائے گا، لیکن اس کے بارے میں جاننا اتنا مشکل نہیں تھا۔ اس کا نمبر تو موبائل پر آ ہی چکا تھا۔ پھر جو شرط وہ اس کے سامنے رکھ رہا تھا وہ بھی ایسی تھی کہ اس پر عمل کرنے کی صورت میں عالیان اس شخص تک نہ صحیح ان لوگوں تک ضرور پہنچ سکتا تھا جو ان سب حالات کے ذمہ دار تھے۔ یہی سوچتے ہوئے عالیان نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے پوچھا، کون ہے یہ رومیلا اور مجھے اسے شادی کب اور کہاں کرنی ہے؟ ریاض غفار جو بغور عالیان کو دیکھ رہے تھے اس کی بات پر اچنبے کے ساتھ بولے۔ عالیان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا کیونکہ دوسری طرف سے وہ شخص کچھ کہہ رہا تھا جو عالیان پوری توجہ سے سننا چاہتا تھا۔ رومیلا ایک لڑکی ہے اور کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، بہت اچھے خاندان کی، خوب کھاتے پیتے گھرانے کی ہے۔ تمہیں کل اس سے شادی کرنی ہے، باقاعدہ بارات لے کر تمہیں ایک ہوٹل کے ہال روم میں دلہا بن کر آنا ہوگا۔ وہاں اس لڑکی کا پورا خاندان موجود ہوگا۔ وہ لڑکی بھی دلہن بن کر پورے قاعدے قانون کے مطابق باوقار طریقے سے تمہارے ساتھ رخصت ہوگی، اور بغیر کسی چالاکی کے جب تم یہ سب بالکل ہدایت کے مطابق کر لو گے تو دوسرے دن تمہاری بہن تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ تم طے شدہ وقت پر اس کی شادی کر دینا اور ساتھ ہی اپنے خاندان میں اعلان کر دینا اپنی شادی کا، تاکہ تمہاری بہن کی شادی میں تمہارا ولیمہ بھی ہو جائے اور سب کو تمہاری شادی کی خبر بھی ہو جائے۔ ابرار ایسے اطمینان سے بول رہا تھا جیسے دو انسانوں کی بجائے گڈے گڑیا کی شادی کی بات کر رہا ہو۔ اور پھر عالیان نے اس کے آگے کے ارادے جاننے کے لیے سنجیدگی سے پوچھا، پھر کیا؟ پھر آگے تم خود سمجھدار ہو۔ رومیلا کو تمہیں بیوی کے طور پر اپنے گھر میں رکھنا ہوگا اور اس کو اس کے سارے حقوق دینے ہوں گے۔ اسے اگر ذرا بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو تمہاری بہن کی سسرال میں اس کے اغوا کی خبر اتنے غلط انداز میں پہنچے گی کہ اس کا گھر اجاڑ دے گی۔ یوں سمجھ لو کہ بہن کا گھر بسانا چاہتے ہو تو اپنا گھر بھی بسائے رکھنا، ورنہ تمہارا ایک غلط قدم یا ذرا سا بھی نامناسب رویہ تمہاری بہن کی زندگی برباد کر دے گا۔ دوسری طرف سے بڑی شفاقی کے ساتھ کہا گیا۔ عالیان اس کی ایک ایک بات کو پورے دھیان سے سنتا رہا اور جب وہ خاموش ہو گیا تو عالیان پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سپاٹ لہجہ میں بولا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ میں بہت آسانی سے ٹریس کر سکتا ہوں تمہیں؟ اس کی بات پر کچھ دیر کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر تھوڑے توقف کے بعد وہی آواز اسی ٹھوس لہجے کے ساتھ ابھری، ہاں اگر تم کوشش کرو تو مجھ تک تو پہنچ سکتے ہو، لیکن اس کے بعد تم اپنی بہن کی شادی کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکتے۔ وہ تو یہ راز کھلنے پر عمر بھر کے لیے بدنام ہو جائے گی، چاہے مجھے عمر قید ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اب کی بار خاموش ہونے کی باری عالیان کی تھی، اس نے بے اختیار لب بھینچ لیے۔ وہ شخص غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اس وقت عالیان کے پیش نظر اولین ترجیح اس کی بہن کی عزت اور زندگی تھی، جس پر اگر بال برابر بھی آنچ آ جاتی تو اس کا ازالہ اس شخص کو پھانسی پر چڑھانے سے بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے جب عالیان بولا تو اس کے لہجے میں ایک محسوس کی جانے والی بے بسی رچی تھی۔ نہیں، میری بہن کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، تم جو کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بتاؤ کون سے ہوٹل میں بارات لے کر آنی ہے؟ ریاض غفار نے ایک بار پھر بے چین ہو کر کچھ کہنا چاہا، مگر اب کی بار وہ خود ہی ہونٹ چبا کر رہ گئے، جبکہ دوسری طرف ابرار نے اسے ہوٹل کا نام بتانے کے بعد تنبیہی انداز میں کہا، تمہیں ٹھیک 8 بجے بارات لے کر پہنچ جانا ہے اور کسی قسم کی کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کرنا۔ تمہارے ساتھ صرف تمہارے والدین ہونے چاہیے۔ عالیان کو محسوس ہو گیا تھا کہ وہ فون بند کرنے والا ہے، تبھی وہ جلدی سے بولا، کیا میں بریرہ سے بات کر سکتا ہوں؟ دوسری طرف ابرار تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا، پھر اپنے لہجے کو کسی اشتہاری مجرموں جیسا بناتے ہوئے بولا، اوئے وہ بھی کرا دوں گا لیکن ابھی نہیں۔ ابرار یہ ساری گفتگو بریرہ کے سامنے بیٹھ کر تھوڑی کر رہا تھا جو ابھی بات کرا دیتا۔ اس نے عالیان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی فون بند کر دیا۔ عالیان کچھ کہنے کے لیے محض منہ کھول کر رہ گیا۔ اس نے موبائل پر آنے نمبر پر کال بیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ شخص کسی نئی سم پر اس سے بات کر رہا ہوگا جو اس کے نام پر بھی نہیں ہوگی اور جسے وہ روزمرہ زندگی میں استعمال بھی نہیں کرتا ہوگا۔ اس لیے بغیر نمبر ملائے اسے یقین تھا کہ اس کا فون سوئچ آف ہو چکا ہوگا۔ البتہ عالیان نے اس نمبر کو سیو ضرور کر لیا تھا، اور یہ سب کرنے کے بعد اس نے ریاض غفار کی طرف دیکھا جو اس کے فون بند کرتے ہی بے قراری سے پے در پہ سوال کرنے لگے تھے۔ کیا ہوا؟ کون تھا وہ شخص؟ کیا کہہ رہا تھا؟ بریرہ کیسی ہے؟ اسے کہو جتنا پیسہ اسے چاہیے مل جائے گا، مگر بریرہ پر آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ اور یہ شادی کی کیا شرط تھی؟ کون شادی کر رہا ہے؟ تم؟ مگر کس سے؟ آخر تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ آخری جملہ انہوں نے بری طرح جھنجھلا کر کہا تو عالیان نے موبائل جیب میں رکھتے ہوئے مختصر الفاظ میں انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ یہ کیا عجیب و غریب مطالبہ ہے بھلا؟ تمہارے شادی کرنے سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اور گھر بھلا ایسے بستے ہیں کیا؟ ریاض غفار بری طرح تپ کر بولے۔
میرا نہیں خیال کہ یہ شادی گھر بسانے کے لیے کی جا رہی ہے، عالیان پرسوچ انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ ریاض غفار چونک گئے۔ اب بھلا اس سیدھی سی بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ شادی صرف ہمارے اونچے گھرانے میں آنے اور ہمارے پیسے ہتھیانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ جس رومیلا نامی لڑکی کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ ان کے گینگ کی ہی ہوگی، اس کے ذریعے وہ زندگی بھر ہمیں لوٹتے رہیں گے۔ عالیان کے کہنے پر ریاض غفار کے چہرے پر پھیلے تفکرات میں مزید اضافہ ہو گیا تو عالیان گہرا سانس کھینچتے ہوئے بڑبڑانے والے انداز میں بولا، کہہ تو وہ یہی رہے ہیں کہ وہ لڑکی اچھے کھاتے پیتے گھرانے کی خاندانی لڑکی ہے، مگر مجھے پتا ہے کہ یہ سب ملے ہوتے ہیں، سب ایک سے گھٹیا اور گرے ہوئے ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ بریرہ کو اپنی حفاظت میں رکھے، وہ ان کے چنگل سے نکل آئے، ان لوگوں سے تو بعد میں بھی نپٹا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم اس سے شادی کے لیے تیار ہو؟ ریاض غفار چمپے کے ساتھ بولے تو ان کی حیرت کو دیکھتے ہوئے عالیان حیران ہو کر بولا، تیار نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بریرہ ان کے قبضے میں ہے۔ ہمارا ایک غلط قدم بریرہ کو آگے عالیان سے بات بھی پوری نہیں کی گئی۔ ریاض غفار کے چہرے پر بھی سایہ سا لہرا گیا، مگر پھر بھی وہ تذبذب کے عالم میں بولے، لیکن عالیان وہ لوگ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کس قسم کے ہیں، وہ لڑکی جانے کس کماش کی ہو، ہم ایسے کیسے؟ ریاض غفار کا دل کسی طور نہیں مان رہا تھا۔ آپ بے فکر رہیں، میں زندگی بھر کے لیے اس رشتے کو گلے کا توق نہیں بناؤں گا۔ ایک بار بریرہ واپس آ جائے پھر ان سب کا وہ حشر کروں گا کہ… عالیان دانت پیس کر رہ گیا تو ریاض غفار بھی صرف اسے دیکھ کر رہ گئے۔ اپنے بیٹے کی ضدی فطرت سے وہ بخوبی واقف تھے، وہ جو ایک بار ٹھان لیتا اسے پھر اس فیصلے سے کوئی 1 انچ نہیں ہلا سکتا تھا۔ لیکن اس وقت انہیں صرف بریرہ کی فکر تھی، آگے کیا ہوگا یا عالیان کیا قدم اٹھائے گا اس تفصیل میں جانے کا قطعی وقت نہیں تھا۔ بریرہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک اچھے صاف ستھرے کشادہ سے کمرے کے بستر پر دراز پایا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر جیسے اچانک اسے سب کچھ یاد آ گیا، وہ پارلر میں اپنی سروس کرانے گئی تھی اور جیسے ہی فارغ ہوئی اس کے موبائل پر کسی آدمی کا فون آیا تھا جس نے خود کو عالیان کا دوست بتا کر اسے اطلاع دی تھی کہ ریاض غفار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے اور ان کی حالت بہت سیریس ہے۔ بریرہ تو یہ سنتے ہی حواس باختہ ہو گئی تھی، اس کا دل ویسے بھی کمزور تھا اور شادی قریب ہو تو لڑکی قدرتی طور پر اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ حساس ہو جاتی ہے۔ بریرہ جو پہلے ہی ان سے دور ہونے کے خیال سے ان کے زیادہ قریب ہو گئی تھی، ان کے ایکسیڈنٹ کا سن کر تو اس کے اوسان قطع ہو گئے۔ وہ صرف یہ سن کر کہ فون کرنے والا خود کو عالیان کا دوست بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ اسے لینے آیا ہے اور باہر سفید رنگ کی وین میں اس کا ویٹ کر رہا ہے، فوراً اٹھ کر باہر آ گئی اور باہر کھڑی وین میں جا کر بیٹھ گئی، جس میں ایک ڈرائیور کے علاوہ ایک شخص اور اس کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ بریرہ نے بیٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا، بلکہ دیکھا کیا تھا، جب اس نے ریاض غفار کی بابت پوچھا تھا کہ وہ کون سے ہسپتال میں ہے اور ان کی طبیعت کیسی ہے، تب پیچھے سے وہ آدمی گویا ہوا تھا اور اسے سن کر بریرہ کو پتہ چلا تھا کہ وہ فون پر بھی اسی سے مخاطب تھی۔ تبھی پہلی بار اسے خیال آیا تھا کہ اسے وین میں بیٹھنے سے پہلے عالیان یا شگفتہ غفار کو فون کر کے بات کرنی چاہیے تھی، لہٰذا اس نے اسی وقت اپنا پرس کھول کر اپنا موبائل نکالا اور ابھی اس نے کال ملائی بھی نہیں تھی کہ پیچھے سے ایک ہاتھ جس میں ایک عدد رومال موجود تھا عین اس کے چہرے کے سامنے آ گیا۔ بریرہ کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی، وہ اس ہاتھ کو پکڑ کر اسے روکنا چاہتی تھی مگر تب تک پیچھے بیٹھا شخص اس کی ناک پر سختی سے وہ رومال رکھ چکا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا بریرہ کو کچھ پتہ نہیں تھا، اس کی آنکھ اب کھلی تھی اور وہ بستر پر تنہا پڑی تھی۔ اس کے پاس اس کا پرس تھا، نہ موبائل اور نہ ہی ہاتھ پر بندھی گھڑی۔ پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا تھا، کمرہ گو کہ کافی اچھا سیٹ تھا مگر اس میں کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا جو وہ باہر کا منظر دیکھ کر وقت یا جگہ کا اندازہ کر پاتی۔ بریرہ تیزی سے بے چینی کے عالم میں اٹھی اور کمرے میں موجود دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ حیرت انگیز طور پر ہینڈل گھماتے ہی دروازہ کھل گیا۔ بریرہ ایک ترنگ کے ساتھ باہر نکلی، مگر یہ کیا؟ یہ کمرے سے باہر جانے کا راستہ نہیں تھا بلکہ باتھ روم تھا۔ بریرہ کچھ دیر تو یاسیت سے سامنے لگے بیسن کے اوپر نصب آئینے میں خود کو دیکھتی رہی، پھر دوبارہ کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ اب اس کی نظر کمرے میں موجود دوسرے دروازے پر پڑی تھی اور یہی کمرے سے باہر جانے کا دروازہ تھا، کیونکہ یہ باہر سے لاک کیا ہوا تھا۔ اس کے باوجود بریرہ جانے کی اس امید پر ہینڈل گھما گھما کر اسے کھولنے کی کوشش کرتی رہی، ساتھ میں دروازہ پیٹتے ہوئے وہ مسلسل فریاد بھی کرتی رہی کہ اسے یہاں سے نکال لو، اسے کیوں بند کیا گیا ہے، مگر اسے خود بھی پتا تھا کہ اس کے آنسو اور آہیں اس دروازے کو نہیں کھلوا سکتے۔ جانے اسے کھلوانے کی کیا شرائط ہوں گی، وہ یہ سوچنے سے بھی قاصر تھی، جاننا تو بہت دور کی بات تھی۔ نمل اور سنبل نے سوچا تو یہی تھا کہ رومیلا کو ساری سچائی فوراً بتا دیں گی، اور انہیں بہت اچھا موقع بھی ملا جب رومیلا کی ساری کزنز کھانا کھانے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ تب وہ رومیلا سے آرام سے بات کر سکتی تھی، مگر ان دونوں کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔
ایک وقت تھا جب وہ رمیلا اس کی شادی کو لے کر بہت پریشان تھی۔ کسی قسم کی خوشی اور شرارت اس کے چہرے کا حصہ نہیں بنی تھی۔ آخر نمل کے کینیڈا جا کر گلفام سے ملنے اس کے ابہام وغیرہ سب ختم ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے پر سکون نظر آنے لگا تھا، مگر اطمینان کا یہ دورانیہ اتنا مختصر ہوگا اس بات کا اندازہ ان میں سے کسی کو نہیں تھا۔ ابھی بھی اپنی کزنز کے منہ سے یہ سن کر کہ لڑکے والے فنکشن شروع ہونے سے پہلے ہی لوٹ گئے ہیں، وہ اچھی خاصی فکر مند ہو گئی تھی۔ مگر نمل کے جواب نے اس کی فکروں کو ایک دم دور کر دیا تھا، اسی لیے کزنز کے جانے کے بعد وہ پرسکون ہو کر انہیں اس لڑکی کے متعلق بتانے لگی جو کل صبح اس کی مہندی لگانے آنے والی تھی۔ تم دونوں بھی یہیں آ جانا اور میرے ساتھ ہی مہندی لگوا لینا۔ وہ بڑے مگن انداز میں بول رہی تھی۔ نمل اور سنبل بس ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ وہ دونوں اپنی ہمتیں اکٹھا کرتی رہیں اور اس کی کزنز کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر واپس بھی آ گئیں۔ تب سنبل نے سرگوشیانہ انداز میں نمل سے کہا، ان سب کے جانے کے بعد آرام سے رومیلا کو بتائیں گے تاکہ وہ کم از کم کھل کر رو تو سکے۔ نمل اس کی بات پر صرف سر ہلا کر رہ گئی، مگر ان کے جانے سے پہلے بڑی عجیب بات ہوئی۔ رومیلا کی بھابھی آ کر ان سب پر بگڑنے لگیں کہ بجائے رومیلا کو نیچے لے جا کر رسم وغیرہ کرنے کے وہ سب کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی ہیں۔ ان کی جھاڑ پر وہ ساری کزنز حرکت میں آ گئیں، رومیلا کو دوپٹہ اڑا کر روایتی انداز میں باہر لان میں لے گئیں۔ سنبل اور نمل کا تو اب کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دونوں کھینچی کھینچی سی سب کچھ دیکھتی رہیں۔ تبھی بھابھی ان کے قریب آ کر آہستگی سے کہنے لگی، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ایسی شکلیں دیکھ کر رومیلا مشکوک ہو جائے گی۔ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف تم دونوں تک رہنا چاہیے۔ ان کے تنبیہی انداز پر نمل دبی دبی آواز میں بولی، لیکن 2 دن بعد کیا ہوگا؟ یہ رومیلا کو دلہن کی طرح نیچے لا کر فضول کی رسمیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ فضول کی رسمیں نہیں ہیں، 2 دن بعد رومیلا کی شادی ہو رہی ہے۔ بھابھی نے دور بیٹھی رومیلا کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا ابرار بھائی اب بھی رومیلا کی شادی گلفام سے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نمل شدید حیرت کے ساتھ بولی تو بھابھی اسے بیزاری سے دیکھنے لگی۔ تم بھی حد کرتی ہو، میں تو اس کمرے میں موجود نہیں تھی جہاں یہ ساری گفتگو ہوئی تھی۔ مجھے تو ابرار نے ابھی بتایا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے، لیکن تم نے تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر بھی ایسی بات پوچھ رہی ہو۔ کیا ابرار کے مزاج سے تم واقف نہیں؟ ابرار کتنے ضدی ہیں، اب تو چاہے زندگی کے لالے پڑ جائیں، مگر وہ گلفام سے تو رومیلا کی شادی ہرگز نہیں کریں گے۔ وہ اسی وقت کہیں چلے گئے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئے ہیں تو مجھے بتایا ہے کہ رومیلا کی شادی پرسوں اسی ہوٹل میں ہوگی جو ہم نے بک کرایا ہے۔ تبھی تو میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ ایسے منہ بسور کر مت کھڑی ہو۔ وہ کہتی چلی گئی، لیکن 2 دن کے اندر کون شادی کے لیے تیار ہو گیا؟ نمل کو ابرار بھائی سے کسی اچھے اقدام کی امید نہیں تھی، تبھی حیران لہجے میں بولی، یہ تو انہوں نے نہیں بتایا، شاید ان کا کوئی دوست وغیرہ ہوگا۔ بھابھی ایسے لاپرواہی سے بولیں جیسے 2 دن بعد رومیلا کی شادی ہو جانا ہی بس اہم ہو، باقی وہ کون ہے اور کس سے ہو رہی ہے ان سوالوں کی کوئی وقت نہ ہو۔ سنبل اور نمل تو ابھی ٹھیک طرح سے حیران بھی نہیں ہوئی تھیں کہ بھابھی اپنی بات کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ مجھے تو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، ابرار بھائی نے مقررہ وقت پر شادی انجام دینے کے لیے جانے کسے پکڑ لیا ہوگا؟ سنبل بے چینی سے بولی، ہاں 2 گھنٹے پہلے ہی تو وہ یہاں سے گئے تھے، 2 گھنٹے میں بھلا کون شادی کے لیے تیار ہو گیا؟ اور اگر ہو گیا ہے تو انہوں نے بھابھی کو کیوں نہیں بتایا؟ یا شاید بھابھی ہمیں بتانا نہیں چاہ رہی؟ نمل نے بددستور ہنستی کھلکھلاتی بھابھی کو دیکھتے ہوئے کہا جو کسی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ سنبل بھی اس کے نظروں کے تعاقب میں بھابھی کو دیکھنے لگی اور ان کے چہرے کو کھوجتے ہوئے بڑبڑانے والے انداز میں بولی، مجھے تو لگتا ہے بھابھی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابرار بھائی نے ابھی کوئی انتظام کیا ہی نہ ہو۔ سنبل اور نمل بھابھی پر سے نظریں ہٹا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ میرے خیال سے رومیلا کو ابھی کچھ نہ بتایا جائے، پرسوں تک دیکھ لیتے ہیں، سنبل نے پرسوچ انداز میں کہا۔ نمل کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ اس سے متفق نہیں ہے، مگر وہ اس سے اختلاف کرنے کے بھی حق میں نہیں تھی۔ جس پریشانی سے وہ دونوں گزر رہی تھی، رومیلا کو اس سے آگاہ کر کے وہ صرف اس کا سکون ختم کر سکتی تھی، کیونکہ رومیلا بھی ابرار بھائی کے سامنے اتنی ہی بے بس تھی جتنی کہ وہ دونوں۔ پھر ایسے میں اس کا بے خبر رہنا ہی اس کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ وہ اس کی یہ نعمت اس سے کیسے چھین سکتی تھی؟ مگر وہ دونوں بھابھی کی طرح اتنے پرسکون انداز میں اس ڈرامے کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ تبھی نمل رومیلا سے رشیدہ بیگم کی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے گھر جانے کی اجازت لینے چلی گئی، اور کیونکہ سنبل کو بھی اسے ہی ڈراپ کرنا تھا، چنانچہ سنبل کے لیے کوئی بہانہ گھڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ رومیلا نے سن کر تھوڑا سا پس و پیش کا مظاہرہ کیا، مگر رشیدہ کی طبیعت کے آگے وہ زیادہ کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ پھر وہ زندگی کے ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں پر بہت ساری چیزیں ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں۔ وہ اس لمحے اتنی مگن تھی کہ ان دونوں کا جانا خود پر حاوی نہیں کر سکی۔ دوسری طرف انہوں نے رشیدہ بیگم کو بھی فی الحال کچھ نہ بتانا ہی مناسب سمجھا، خواہ مخواہ وہ بھی
کھولنا شروع ہو جائیں گی، اس لیے ان کے سامنے سنبل کی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا دیا، جس پر انہوں نے فوراً یقین کر کے جانے کی اجازت مانگ لی۔ صبح وہ دونوں محض رومیلا کے گھر جانے سے بچنے کے لیے یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ نمل تو اس سے بات کرنے سے اتنا گھبرا رہی تھی کہ اس نے رومیلا کو فون تک نہیں کیا اور محض میسیج پر بتا دیا کہ وہ مہندی لگوانے اس کے گھر نہیں آ سکیں گی، یونیورسٹی جانا سخت ضروری ہے۔ وہ تو شکر تھا کہ رومیلا نے زیادہ اصرار نہیں کیا اور نہ ہی یہ جاننے کی کوشش کی کہ یونیورسٹی جانا اتنا ضروری کیوں ہے۔ آخر ابھی تک وہ جا رہی تھی، اس کے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کے پیش نظر جانا اتنا ضروری ہو۔ اصل میں اس نے یہی سوچا تھا کہ نمل کی پہلے ہی بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں اور اب وہ مزید کوئی چھٹی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اس نے بحث نہیں کی، مگر گاڑی میں وہ دونوں بحث پر ضرور اتر آئیں۔ ہم رومیلا کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے، بجائے اسے صاف صاف بتا دینے کے ہم اسے اندھیرے میں رکھ رہی ہیں، سنبل بے چینی سے ہاتھ مسلتے ہوئے بولی۔ بتانے سے بھی کیا ہوگا، میں تو یہ سوچ رہی ہوں ابرار بھائی نے کوئی لڑکا دیکھا بھی ہے یا صرف ہم سب کو وقتی طور پر خاموش کرانے کے لیے شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ کل رومیلا کی مقررہ وقت پر شادی انجام پا جائے گی۔ نمل نے اس طرابی انداز میں ہونٹ چبائے۔ شوشہ ہی ہو تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ پتہ نہیں جلدی میں انہوں نے کسے پکڑ لیا ہوگا۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے کسی فلمی ہیروئن کی طرح رومیلا کو کہیں بھگا دوں، سنبل نے قدرے غصے سے کہا۔ بے وقوفوں والی باتیں مت کرو، میرے خیال سے ہمیں پھوپھا سے بات کرنی چاہیے، نمل نے گاڑی پارکنگ میں روکتے ہوئے کہا۔ ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بیٹے کے سامنے بالکل بے بس ہیں، اور پھر جس طرح انہوں نے ہمیں کمرے سے بھیجا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہماری بات دلچسپی سے سنیں گے۔ سنبل ان کی طرف سے سخت مایوس تھی، تبھی بڑے بور سے انداز میں گاڑی سے اترتے ہوئے بولی تو نمل بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر آئی۔ کیوں نہ ابرار بھائی سے ہی براہ راست پوچھ لیں؟ ہاں تو ان کی طرف سے کون سا سیدھا جواب آئے گا، وہ تو ویسے ہی تم سے جلے بھنے ہیں کہ اگر تم کینیڈا نہ گئی ہوتی تو آج خاموشی سے گلفام کے ساتھ رومیلا کی شادی ہو جاتی اور کسی کو پتہ نہ چلتا کہ ان کا فیصلہ کس قدر غلط تھا، یا اگر پتہ بھی چلتا تو تب جب رومیلا کینیڈا پہنچ چکی ہوتی، دوسرے لفظوں میں ابرار بھائی کی جان چھوٹ چکی ہوتی۔ ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھتے ہوئے وہ تپے ہوئے لہجے میں بولتی رہی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، جانے ہم دونوں کے گھروں میں ایک سا ماحول کیوں ہے کہ بیٹیوں کو رخصت کرنے کی بجائے اتار پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نمل کا لہجہ ایک دم تبدیل ہو گیا، اس کے قدم بھی سست پڑ گئے تھے، جسے محسوس کرتے ہوئے سنبل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو سامنے سے خرم کو آتا دیکھ کر وہ اس کے جملے کا پس منظر پل بھر میں سمجھ گئی۔ خرم ان کی طرف ہی متوجہ تھا، بلکہ چہرے پر دل چلانے والی مسکراہٹ سجائے ان کی طرف ہی چلا آ رہا تھا۔ نمل اپنی جگہ رک کر ایک طرح سے انتظار کرنے لگی کہ وہ طنز کے نشتر چلائے تو پھر وہ اندر داخل ہو، ورنہ وہ پیچھے پیچھے اس کی کلاس تک چلا آئے گا۔ رومیلا کی وجہ سے وہ جس ذہنی اذیت اور کوفت سے گزر رہی تھی، خرم کو دیکھ کر اس میں 10 گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس پر سونے پر سہاگا والے انداز میں خرم نے آتے ہی اسے جس طرح سے مخاطب کیا تھا، وہ نمل کو کھولا کر رکھ گیا۔ ارے او مستقبل کی مسز خرم، ہونے والے شوہر کی یہ عزت ہے تمہارے دل میں؟ وہ رک کر اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے ابھی حیران ہو کر اس کی بات کا مطلب پوچھنے کھڑی ہو جائے گی، جبکہ وہ سپاٹ چہرہ لیے ایسے کھڑی رہی جیسے اس کی اگلی بات سننے میں کوئی دلچسپی نہ ہو، تو وہ خود ہی کہنے لگا، دیکھو نا، اتنی قریبی رشتہ داری اور کسی نے مجھے رومیلا کی شادی میں انوائٹ تک نہیں کیا۔ کم از کم تمہیں تو اس زیادتی پر احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ نمل بددستور پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ آخر وہ اکیلا کب تک بول سکتا تھا، کیونکہ وہ اس وقت اس قدر ذہنی انتشار کا شکار تھی کہ خرم سے کسی لا حاصل بحث میں بالکل نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ رومیلا کو لے کر وہ دونوں اتنی فکر مند تھی کہ خرم کی خوامخواہ کی تکرار سے بھی جھنجھلاہٹ مبتلا ہو رہی تھی، پھر بھی وہ مصلحتاً خاموش کھڑی رہی۔ خرم کو ان کی خاموشی سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ اکیلا ہی بولنے کے لیے کافی تھا۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد جب اس نے دیکھ لیا کہ نمل اب بھی کچھ نہیں کہہ رہی، تو وہ خود ہی کہنے لگا، ایک تو ہم یونیورسٹی میں اتنے اچھے دوست ہیں، پھر مستقبل کے ہسبینڈ وائف ہیں، رومیلا کو مجھے بلانا چاہیے تھا۔ نمل کو اپنے سر میں درد شروع ہوتا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ وہ مزید تپاتے ہوئے بولا، ہاں ٹھیک ہے، مجھے اندازہ ہے اس کا ہونے والا شوہر اتنا گڈ لکنگ نہیں ہوگا جتنا کہ تمہارا ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ کمپلیکس کا شکار ہو کر مجھے انوائٹ ہی نہ کرے۔ اسے اب اس حقیقت کو قبول کرنا ہی چاہیے، اب اگر اس کے خاندان میں اتنا ہینڈسم لڑکا آ ہی رہا ہے تو اسے کھلے دل سے ویلکم کرے۔ مجھے اوائڈ کرنے یا مجھ سے کترانے سے تو بات نہیں بنے گی، رشتہ داری میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ نمل کی برداشت جواب دینے لگی۔ اسے تو کوئی کام تھا نہیں، وہ تو 2 گھنٹے بھی بغیر نمل کے جواب کا انتظار کیے اکیلے ہی بول سکتا تھا، مگر نمل کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں تھا، نہ ہی اس میں اتنی سکت تھی کہ ان حالات میں رومیلا کے لیے کڑنے کے ساتھ ساتھ خرم کو بھی جھیلتی۔
وہ ایک طرف سے کترا کر نکلنے لگی تو خرم نے ہاتھ آگے کر کے اس کا راستہ روک لیا۔ کیا بات ہے فیوچر کی مسز خرم، تمہاری زبان شادی سے پہلے ہی بند ہو گئی، اتنی جلدی تھک گئی؟ خرم نے مسکراتے ہوئے بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا، جیسے وہ کسی اسائنمنٹ کی تیاری میں ہلکان ہو رہی ہو اور وہ کسی گہرے دوست کی طرح باقی کا کام کرنے کے لیے اپنی خدمت پیش کرتے ہوئے اس کا احوال پوچھ رہا ہو۔ خرم، مجھے دوبارہ ہاتھ اٹھانے پر مجبور مت کرو۔ نمل کو ایک دم غصہ آ گیا۔ خرم کی کہی بات میں اسے کہیں نہ کہیں ہلکی سی سچائی محسوس ہوئی تھی۔ اسے واقعی ہی ایسی تھکن محسوس ہو رہی تھی جیسے طویل مسافت کی طے کی ہو، اور اس خیال نے اسے شکست کا احساس دلایا تھا کہ وہ خرم کے سامنے اتنی جلدی ہار ماننے لگی ہے۔ اور ریئلی؟ اسے بولنے پر آمادہ کر کے خرم کو سکون ملا تھا، تبھی اس کا لہجہ اور شوخ ہو گیا۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کر پچھتاوا نہیں ہو رہا جو دوسری بار بھی وہی غلطی دہرانے کا سوچ رہی ہو۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی اور پچھتاوا مجھے نہیں تمہیں ہوگا، نمل دانت پیستے ہوئے بولی۔ اچھا، وہ کب ہوگا؟ خرم نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا تو نمل لب بھینچ کر رہ گئی۔ اتنے دن تو ہو گئے تھے ان کی منگنی کو، اس نے اب تک کیا ہی کیا تھا جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی؟ الٹا خرم ہی ہر بار سامنا ہونے پر اسے جلا جلا کر خاک کر دیتا تھا۔ چلو نمل، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ نمل ابھی سوچ رہی تھی کہ کیا جواب دے، سنبل نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، کیا بات ہے سالی صاحبہ، آج تو آپ کے مزاج بھی برہم لگ رہے ہیں۔ خرم نے بڑے مؤدب انداز میں کہا تو سنبل زچ ہو گئی۔ آپ کیوں ہمیں پریشان کر رہے ہیں؟ پلیز لیو اس الون۔ اس کے چڑے ہوئے لہجے میں محسوس کی جانے والی بے بسی تھی۔ نمل کو اس کا لہجہ بے ساختہ ناگوار گزرا، خاص طور پر اس کا پلیز کہنا تو ایسا لگا تھا جیسے وہ اس سے التجا کر رہی ہو۔ خرم نے اس کی بات کو لیا بھی ایسے ہی تھا جیسے اس کا لب و لہجہ اسے فکر مند کر گیا ہو۔ ارے ریلیکس سالی صاحبہ، خیریت تو ہے؟ یہ آپ کے چہرے سے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ ابھی رو پڑیں گی؟ سنبل اس کی بات پر سچ مچ روحانسی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کمزور پڑتی، نمل نے خرم کو بری طرح جھڑکتے ہوئے سنبل کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ خرم، اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو شکر تھا اسی وقت خرم کا موبائل بج اٹھا اور وہ چند لمحوں کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو گیا، اور یہی چند لمحے نمل کے لیے غنیمت ثابت ہوئے اور وہ سنبل کے ساتھ چلتی بہت آگے تک نکل گئی۔ سنبل کی حالت کے پیش نظر وہ کلاس میں جانے کی بجائے اسے لے کر نسبتاً ایک سنسان جگہ پر آئی تھی، اور واقعی تنہائی میسر آتے ہی سنبل نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔